السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ ہر نمازی کو نماز کے بعد میں 2 4 5 6 منٹ بیٹھ کر کے ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہیے، ذکر الہی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ نماز پڑھی اور فٹافٹ گھر کی طرف روانہ ہو گئے، کام کاج پہ لگ گئے۔ 10-5 منٹ بیٹھیے، اللہ کا ذکر کیجیے، ذکر الہی کیجیے، ذکر مصطفیٰ کیجیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک بہت چھوٹا سا ہے، جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری ماں بہنیں کھانا بناتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے، گھر میں جھاڑو لگاتے ہوئے، گھر میں کپڑے دھلتے ہوئے ہر وقت پڑھ سکتی ہیں۔ بہت چھوٹا درود، بہت آسان درود ہے۔ اور درود شریف کی برکتیں یہ ہیں کہ ایک مرتبہ جو انسان درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک بار کے پڑھنے پہ 10 نیکیاں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور 10 گناہوں کو اللہ رب العالمین اس کے رجسٹر سے مٹا دیتا ہے۔ یعنی اس کے گناہ 10 معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ درود شریف کے پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ سب سے آسان چھوٹا درود ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کو آسان کر لیجئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت آسان ہے۔ اور اس آسان درود شریف کی فضیلت کتنی ہے کہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں، 10 درجات بلند ہو رہے ہیں، اور 10 گناہ اللہ رب العالمین ختم کر رہا ہے، 10 گناہ معاف کر رہا ہے درود شریف کے پڑھنے کی برکت۔ تو آپ نماز پڑھنے کے بعد میں فوراً گھر مت جایا کیجیے، رکیے، نماز پڑھیے، نماز پڑھنے کے بعد میں ذکر الہی کیجیے۔ یا اللہ کی تسبیح بلند کیجیے، یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھیے، یا رحیم یا رحیم یا رحیم پڑھیے، یا جبار یا جبار یا جبار پڑھیے، یا کریم یا کریم یا کریم پڑھیے، یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف پڑھیے، یا لطیف یا لطیف یا لطیف پڑھیے، یا ودود یا ودود یا ودود پڑھیے، یا خالق یا خالق یا خالق یا خالقوں کا ذکر کیجیے، یا مالکو یا مالکو یا مالکو یا مالکوں کا ذکر کیجیے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو کا ذکر کیجیے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو ذکر کیجیے۔ اللہ رب العالمین کے 99 اسم مبارک ہیں، ان اسماء میں سے کسی بھی نام کا آپ ورد کیجیے، اللہ رب العالمین بہت ساری نیکیاں عطا فرمائے گا، اور ان ناموں کے پڑھنے کی برکت سے آپ کے اللہ رب العالمین گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر نماز کے پڑھنے کے بعد میں تسبیح فاطمہ کا جو شخص اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اس قدر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے کہ اگر بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں تو رب قدیر ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے گناہوں کو گنا جا سکتا ہے، ہمارے گناہوں کی کاؤنٹنگ کی جا سکتی ہے، ہمارے گناہ تو محدود ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سمندر کی جھاگ کی کاؤنٹنگ نہیں کی جا سکتی ہے۔ جہاں سمندر کی جھاگ کی کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی، ہمارے گناہوں کی کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کتنا بڑا رحیم و کریم ہے، اپنی رحیمی کریمی کے صدقے سے تسبیح فاطمہ کے پڑھنے کی برکت سے انسان کے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اتنے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں تو وہ بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تسبیح فاطمہ کے پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، اور تسبیح فاطمہ صحیح یہ ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ 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 الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 33 مرتبہ آپ نے الحمدللہ پڑھا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ہو گئے 99، یعنی 99 مرتبہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنا ہوا؟ 99 بار۔ اور ایک مرتبہ پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کتنا ہو گیا؟ 100 مرتبہ، 100 بار آپ نے پڑھا ہے۔ تو یہ ہوئی تسبیح فاطمہ۔ اور ایک طریقہ اس کا اور بھی ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 34 مرتبہ اللہ اکبر، کتنا ہو گیا؟ 100 اور ایک مرتبہ آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ اس تسبیح فاطمہ کی برکت اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہے تو اللہ رب العالمین اس بات پہ قادر ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یعنی اس کے گناہ اگر کثیر ہیں، بہت زیادہ ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین اپنی رحیمی کریمی کے طفیل گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد میں اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض نماز کے بعد میں اہتمام کرنا چاہیے۔ جن فرض نماز کے بعد سنتیں نہیں ہیں تو فوراً پڑھنا چاہیے، اور جن نماز کے بعد میں سنتیں ہیں تو سنتیں پڑھنے کے بعد تسبیح فاطمہ کا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جن نمازوں کے بعد میں سنتیں ہیں تو سنتیں پڑھنے کے بعد تسبیح فاطمہ کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر فرض نماز کے بعد، جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں تو فوراً پڑھیے، اور جن کے بعد سنتیں ہیں تو سنتیں پڑھ کے پڑھیے۔ کتنا وقت لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 3-4 منٹ لگیں گے۔ 3-4 منٹ کے اندر ماشاءاللہ ہو جائے گی، اور اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو ناظرین، آپ اس کا اہتمام ضرور کیجئے پڑھنے کا، تسبیح فاطمہ کا، اور ذکر الہی میں مشغول رہیے، کیونکہ جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے وہی زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے وہ مردہ ہے۔ ناظرین، ابو جہل چلتا پھرتا کھاتا پیتا مردہ، لیکن امیر حمزہ جو شہید ہو گئے وہ زندہ۔ کیوں زندہ؟ کیونکہ وہ نبی کے وفادار ہیں۔ اور یہ چلتا پھرتا کیوں مردہ؟ یہ غدار ہے۔ وہ ذکر الہی میں مشغول رہے تو وہ زندہ، اور یہ ذکر الہی سے غافل رہا تو مردہ۔ تو غفلت میں زندگی نہیں ہے، غفلت میں زندگی نہیں ہے، غفلت میں انسان مردہ ہے، اور جو ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ کرتا ہے وہ زندہ ہے۔ اولیاء اللہ ذکر الہی کی بنیاد پہ زندہ ہیں۔ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے ان کو زندگی ایسی بخشی ہے کہ ان کی زندگی کا تم شمار بھی نہیں کر سکتے ہو، وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتے ہو۔ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہیں، اور جو شہید ہوئے ہیں، جن کو شہادت کا جام ملا ہے، جو لوگ شہید ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو، وہ زندہ ہیں، مردہ نہیں ہے، زندہ ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ لوگ زندہ اللہ کے پاس رزق پاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ایک آیت میں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو، شعور نہیں رکھتے ہو ان کی زندگی کے بارے میں، کیونکہ وہ ذکر الہی میں، ذکر مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں، عشق نبی میں، عشق مصطفیٰ میں ختم ہو گئے، اپنی جان کو قربان کر دیا، جان کی پرواہ نہیں کی ہے۔ تو ناظرین، آپ سب لوگ نماز کے بعد میں ذکر الہی میں ضرور مشغول رہا کریں، 10-5 منٹ بیٹھ کر کے مسجد میں اللہ کا ذکر کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ میں رخصت ہو رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔